الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک خوبصورت کہانی پیش کر رہی ہوں ایک عورت کی جس کو صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ تو وہ ایک عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر کسی لمبے ٹائم کے لیے کہیں چلے گئے تھے۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں تھی، جبکہ میرے بوڑھے باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ہماری غربت اور مفلسی بہت زیادہ تھی اور اکثر ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دن میں کچھ کھا لیتے تو رات میں ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات تو بھوک اور پیاس نے ہمارا ایسا امتحان لیا کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو بہت تیز بخار آ گیا۔ بچی کا بخار اتنی تیز تھا کہ میں اور میرے والد اپنی بھوک پیاس سب بھول گئے۔ اس کے بعد میں اٹھی اور وضو کیا، پانی سے پٹی بھگا کر بچی کے سر پر رکھی، اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، پھر اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی، پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، پھر سے پانی کی پٹی بدلے اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ اسی وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے والد اور میں حیران ہو گئے کہ بھلا اتنی رات کو کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے، تو باہر سے جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ سن کر میں اور میرے والد ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلایا۔ پھر میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے۔ ہم نے سادگی سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، پھر دوائی لکھ کر میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولے، لائیے میری فیس دیجیے، میں اب چلتا ہوں۔ میں نے دھیرے سے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے گھر میں کئی دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سن کر ڈاکٹر غصے سے بولے اگر تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا، میری نیند کیوں خراب کی تم لوگوں نے۔ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کی بات سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر شاید غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا، کیا یہ کسی منصور صاحب کا گھر نہیں ہے؟ تو میں نے جواب دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب، منصور صاحب کا گھر تو ہمارے برابر میں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا خاموش ہوئے، پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے پڑوسی کے گھر چلے گئے اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر صاحب پھر ہمارے گھر لے کے، اللہ کی قسم میں تمہارے گھر سے اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ تو میں نے اس ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا دیا، کس طرح میں بچی کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ کر میں اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھے اور باہر چلے گئے اور ہمارے لیے رات کا کھانا، بچی کی دوائی اور کچھ گھر کی ضرورت کا سامان لے کر آ گئے، اور اس میں ہمیں یہ کہا کہ اس کی طرف سے ہمیں ہر مہینے کچھ پیسے اس کے وقت سے ملتے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے میرے دوستو، میرے عزیزو۔ چاہے کیسی بھی حالات ہو، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کی مدد اللہ پاک غیب سے کرتے ہیں۔